اور اس کی 33ویں آیت سے۔ اعمال کی کتاب 4 اناجیل، متی، مرقس، لوکا، یوحنا، اس کے بعد اعمال۔ شاباش، جلدی سے نکال۔ کتنے لوگوں کے پاس بائبل مقدس ہے؟ ذرا دکھائیے مجھے۔ شاباش، بڑھائیں، تعداد کو بڑھائیں۔ اعمال 20واں باب اس کی 33ویں آیت سے کلام میں لکھا ہے، میں نے کسی کی چاندی یا سونے کا لالچ یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا۔ تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی ہیں۔ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا کہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ غلام کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ یار ان بچوں کو الگ الگ کر دو کیونکہ یہ مجھے ڈسٹرب کریں گے، یہ سہیلیاں نے۔ Hallelujah. Glory to Jesus. Praise the Lord. خداوند کی تعریف۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللویا، خداوند کی تعریف ہو کہ ایک نیا دن، ایک نئی خوبصورت صبح، اور میں اور آپ اس کے قدموں میں ہیں۔ ہاللویا۔ آج کا جو مضمون ہے وہ سالانہ مضمون ہے۔ سالانہ سے مراد کہ سال میں ایک دفعہ میں اس مضمون کو ضرور آپ لوگوں کے درمیان رکھتا ہوں۔ اس کا پیورلی تعلق میری اور آپ کی خاندانی زندگی کے ساتھ ہے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں؟ امیر کتنے ہونا چاہتے ہیں؟ Yes, obviously. باقی غریب رہنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے۔ اوکے، ابھی بھی کچھ کی خواہش ہے غربت کی، کوئی بات۔ یاد رکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں اور ہم امیر نہیں ہو رہے۔ محنت کر کر کے تھک گئے، ہماری محنت رنگ نہیں لا رہی، ہماری ایفرٹس جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں دے رہی، ہماری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ میں آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ خدا کا کلام آپ تک پہنچاؤں گا۔ ٹاپک ہے دینا لینے سے مبارک ہے۔ یہ کوشش میری سال ہاں سال سے ہے۔ وہ ہماری سماعتوں کو یہ مضمون اتنا اچھا نہیں لگتا، یہ ہمارے کانوں کو یہ مضمون اتنا مزیدار نہیں لگتا، لیکن اس کے اندر آپ کی برکت چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ کی سرفرازی چھپی ہوئی ہے، اور میں واضح الفاظ میں کہوں گا کہ اس میں آپ کی خاندانی رچنس ہے، امیری ہے۔ آپ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت کا سب سے امیر آدمی کو جانتا کون ہے؟ جی بل گیٹس۔ بل گیٹس۔ کس نے جواب؟ آپ نے؟ بل گیٹس ہے، امریکہ کا یہ شہری ہے، اور اس شخص کی دولت کا اندازہ اسے خود بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے، کہتا ہے غریب پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ غریب پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن غریب مر جانا نہایت بری بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ پیدا تو ہم کہیں بھی خدا کی مرضی سے کسی بھی گھر میں ہو سکتے ہیں، لیکن ایفرٹس تو ہم نے خود کرنی ہے، محنت تو ہم نے خود کرنی ہے، خدا کے کلام میں سے اپنی برکت کے راز تو ہم نے خود جاننے ہیں، اور جانتے ہوئے ان پر عمل تو ہم نے خود کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی کی ایک چھوٹی سی ایک اور مثال سنا کے کہ اس کا فائنینشل سٹیٹس کیا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گیا، اور اگلے دن بل گیٹس بھی وہیں پہ کھانا کھانے چلا گیا۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے کھا کے اٹھا تو اس نے ٹیبل پہ $20 ٹپ رکھ دی۔ وہ ویٹر نے $20 اٹھائے، اس نے کہا سر کل آپ کا بیٹا آیا تھا، وہ مجھے $100 ٹپ دے کر گیا، آپ تو اس کے باپ ہیں۔ تو بل گیٹس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کل میرا بیٹا آیا تھا، اس کا باپ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے، لیکن میرا باپ ایک کسان تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ غربت میں پیدا ہوا، وہ ایک کسان کے گھر میں پیدا ہوا، اس کی لائف بڑی سادہ تھی، لیکن اس نے جب کلام کے اصولوں پر عمل کیا تو یقین جانیے اس کے کاروبار میں بھی ترقی ہوئی، اور اس کے دینے کا کیا معیار ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ پوری دنیا میں، افریقہ، ایشیا اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی ویکسینیشن ہوتی ہے وہ بل گیٹس آرگنائزیشن کی طرف سے فری لگتی ہے۔ دینے کا یہ معیار ہے۔ تو خدا نے اسے کیا کیا؟ دنیا کا، بولو گے بھائی یہ ناشتہ زیادہ کی طرف بولے میرے سامنے، میرے سامنے، دنیا کا سب سے امیر آدمی بنا دیا۔ اس کے دینے کا انداز دیکھیے کہ پوری دنیا میں وہ بانٹ رہا۔ کلام آج اعمال کی کتاب میں پالوس رسول کی یہ خوبصورت برکت کی بات ہے کہ میں نے اس حالت میں بھی ان ہاتھوں سے کمایا اور دوسروں کو دیا۔ میں نے کسی کے کپڑے کا لالچ نہیں کیا، میں نے کسی کے سونا چاندی کا لالچ نہیں کیا۔ اکثر ہم مار کہاں کھاتے ہیں؟ ہم دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کر اس پر رشک کرتے ہیں، اور وہ رشک ہمارے اندر محنت اور لگن کو پیدا کرنے کی بجائے ہمارے اندر جیلس اور ہمارے اندر تفرقوں کو پیدا کرتا ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے روحانی گراوٹ اور جسمانی کمزوریوں کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ مبارک ہونا، میں نے آپ کو بتایا تھا، بابرکت ہونا ہے۔ تو جو دیتا ہے وہ خدا کی نگاہ میں مبارک ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو دیتا ہے وہ خدا کی نگاہ میں مبارک ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کا کلام کہہ رہا۔ ہم پوری برکت کیوں نہیں پا رہے؟ میں چند چیزوں کو الگ الگ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور انجیل کا جو کرائٹیریا ہے اور مسیحیت کی جو ڈیمانڈ ہے، چار چیزیں ہیں۔ دینے کے لحاظ سے چار ٹائٹلز استعمال کیے جاتے ہیں۔ غور سے بات سن لیجئے گا۔ پہلے نمبر پر ہدیہ، بولے گے میرے پیچھے؟ پھر ہے شکر گزاری، سارے نہیں بول رہے۔ ہدیہ، شکر گزاری، خیرات، اور چوتھی چیز ہے دائرگی۔ اب یہ چار چیزیں الگ الگ ہیں، ان کی برکات الگ الگ ہے، ان کے دینے کا انداز الگ الگ ہے، لیکن ہم کئی چیزوں میں بڑا معصوم بن جاتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں لگتی۔ سمجھیے اس بھید کو، سمجھیے یہ بھید برکت کا ہے۔ ایفرٹ کیجئے، اپنے اندر سے کنجوسی کی، اپنے اندر سے یہ جو نہ دینے کی گندی تاثیر ہے، آج اس کو نکالیے گا اگر آپ اور آپ کا خاندان برکت پانا چاہتا ہے۔
یہ ہدیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سن لیجئے گا تھوڑا میں اس کو دیکھ کر پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف جاؤں گا. ان 4 چیزوں کو جاننا نہایت ضروری ہے. ہدیے کا لغوی معنی ہے تحفہ، نظر، نذرانہ کسی کو دینا، نظر. اور ان دونوں کے لیے جو شرط ہے وہ ہے بغیر مجبوری کے. ہدیے کا مطلب کیا ہے؟ تحفہ. بولیں گے جی کیا جی؟ تحفہ اور نظر، نذرانہ. اور دونوں کے لیے شرط ایک ہی ہے، بغیر مجبوری کے. مجبوری کے ساتھ نہیں. اور خدا کے حضور جب ہم ہدیہ رانتے ہیں تو اس ہدیے کو تحفہ سمجھ کر دیا کریں. اور تحفہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. تحفہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. اور جس کو دے رہے ہیں اس کے شان شان ہوتا ہے. آمین. اس کے شان شان، اس کے شان کے عین مطابق ہوتا ہے. اور میں ابھی کرسمس پر یہ بات آپ کو بتا رہا تھا. یہ بڑا ضروری ہے. اس کو ذرا سن لیجئے. ہم نے خدا کو خدا نہیں رہنے دیا. ہم نے خدا کو کچھ اور ہی بنا دیا. ہمارے ذہنوں میں خدا کا کانسیپٹ کچھ اور ہے. جب ہم ہدیہ دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ تحفہ دیتے ہیں. اور تحفہ اپنے گھروں میں ہم کیسا دیتے ہیں؟ ہاں جی بہت اچھا. میں اس دن بعض الفاظ میں کہہ رہا تھا، میں کہا کبھی تانوں کوئی تحفہ 10 روپئے دے کے جاوے. آپ کے بچے کی برتھ ڈے ہے، ہیلو کیوں نہیں؟ آپ کے بچے کی برتھ ڈے ہے، آپ کو 10 روپئے لفافے میں ڈال کے دے دیں، کیسا لگے گا؟ ہے نہیں؟ تو یہ کوئی 10 روپئے میں چھوڑ کے دے دیں، ابھی ایسی کر کے دے دیں، پھر کیسا لگے گا؟ میں کہتا سویرے جو انہوں نے کارنٹ کھڑکھڑنا ہو جائے. اب تم اس کے گھر پہنچ جائیں گے، بھائی جی میرا پوترا ایڈا ہی نکما ہے، میری پوتری ایڈی نکارا ہے، تو سانو سمجھا کی ہے 10 روپئے دے. ایسے ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ خاصا ایسا ہو جائے تو جدائیاں، لڑائیاں، حکا پانی بند، تیرا ہڈنا ملنا ختم. تو سوچئے خدا کی محبت کا معیار دیکھیے، خدا کی شفقت کا معیار دیکھیے. آپ سالوں سے ایسے ہی ٹرکالوجی لگا رہے ہیں اور وہ ٹرکتا جا رہا ہے. ہاللیلویا. وہ پھر بھی آپ کو ان تحفوں سے کہیں بڑھ کر آپ کو دیتا ہے. اور میں ابھی چند دن پہلے دعا کر رہا تھا اور دعا کرتے کرتے میری چیخیں، پاکروں نے اتنی موٹیویشن میرے اندر بڑھتی، میری چیخیں نکلنا شروع ہو گئی اور میں بلند آواز کے ساتھ آنسوؤں کے ساتھ رونا شروع ہو گیا. اور میرے منہ میں ایک ہی لفظ تھا کہ خدا تو نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دے رکھا ہے. تو نے میری اوقات سے بڑھ کر دے رکھا ہے. میں حقدار نہیں ہوں، میں ان چیزوں کے لائق ہی نہیں ہوں. جو تو نے مجھے دے دی ہے میں ان کے لائق ہی نہیں ہوں، لیکن یہ تیرا فضل ہے، یہ تیری مہربانی ہے. اکثر ہم خدا کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں اوئے یہ میرے، میں نے آپ کو ایک مثال سنائی تھی نا، وہ ایک بڑے سال پہلے کی بات ہے. ہماری ایک بہن تھی، اس نے اکثر آپ کی گواہی دینی، آج جی اسی فریج لے لیا، خدا نے سانو فریج دیتا ہے. آج جی اسی ٹی وی لے لیا، خدا نے سانو ٹی وی دیتا ہے. آج جی اسی موٹر سائیکل لے لی. ایک دن وہ ساس نے جا کر پاڑ لیا. انہوں نے کیا ادھر آنی گل سن، محنت کر کر کے میرا منڈا تھک جاتا ہے، تو خدا کا نام آ کے آ جائے. کانسیپٹ دیکھیے، ہماری مینٹیلٹی دیکھیے، ہماری سوچ چیک کیجیے. انہوں نے کیا میرا منڈا کرتا ہے اور تو خدا کا نام لگاتی ہے. نکلے ان باتوں سے آپ کی لائف کے اندر جتنی برکات ہے وہ آپ کے دینے سے کہیں زیادہ آپ کو مل رہی ہے. کہیں زیادہ. پہلے نمبر پر دینے
پورشن ہے وہ ہے ہدیہ، تو اس کو ذرا ٹھیک کر لے، اس کو ٹھیک کر لے، کیونکہ یہ ہدیہ نہ ہم کسی رشتہ دار کو دے رہے ہیں، نہ کسی دوست کو دے رہے ہیں، نہ کسی چاچے مامے تائے کو دے رہے ہیں، یہ ہدیہ یعنی کہ یہ تحفہ بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور میں جانا ہے، اسے بڑی ہی عزت اور احترام کے ساتھ اچھی قسم کی جو تحفے کی نسل ہے، یعنی کہ کڑکتا نوٹ، چھوٹا بڑا نو پرابلم، عزت تو اس کی عزت تو ایسی کیجیے کہ اس کے شان شان اس کو دیجیے۔ مینٹالٹی چینج ہوگی، میں ایمان رکھتا ہوں، بدلے گا، تسی نہیں بدلو گے تو نکے نکے بدلن گے، انہوں نے میں سکھا لانا یہ میں زندہ رہا ہے بڑھا ہی ہو جانا تھی، لیکن وہ دن آئے گا کہ حالات بدلیں گے اور ہم بھی غیر قوموں سے زیادہ امیر ہو جائیں گے، بولے ہاللیلویا، کیونکہ ہم اپنے زندہ خدا کی تعریف اور تمجید اس کے شان کام کرنا شروع کر دیں گے، اور اس نے کہا میں تمہیں دنیا کی قوموں سے زیادہ سرفراز کروں گا۔ دوسرے نمبر پر ہے شکر گزاری۔ ہاں جی کیا جی؟ شکر گزاری۔ اور اس شکر گزاری کا مطلب میں نے ابھی 2 اتوار پہلے بتایا، کیا مطلب ہے جی شکر گزاری کا؟ کیا جی؟ شاباش۔ کیا مطلب ہے جی؟ احسان ماننا۔ اور آپ جب اپنے زندہ خدا کی احسان مندی کرتے ہیں تو معیار کا خیال رکھیے، ہے نا؟ بدل گیا، میں ایمان رکھتا ہوں ہم کم از کم نہیں تو 70% بدل گئے۔ پہلے شکر گزاری کا معیار بڑا ہی ڈاؤن ہوتا، اب ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا۔ پہلے شکر گزاری کا معیار پتہ کیا ہوتا؟ دیگوی کیڑی؟ چنیا والی، چنے اچھل اچھل کے کہہ رہے تھے شکر گزاری کے، بڑی مد مارنی تے وچ مٹر پا لین، بڑی مد مارنی تے آلو گاجرا پا لین، ایویں جی میں یسو نو بریانی منع کیتی ڈاکٹر شکر گزاری احسان مند۔ دیکھیں نا، آپ کسی دوست، کسی بھائی، کسی بہن کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس نے کوئی آپ پر احسان کیا، اس نے آپ کو کوئی آپ کا کام کیا، آپ اس کا کھانا کرتے ہیں مثال کے طور پر، کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ ہاں جی زبردست ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے شکر گزار ہیں، احسان مند ہے، اچھی اچھی ڈشز زبردست۔ خدا دی شکر گزاری سنیا دی دیکھ بدل گیا ہے، بہت بدل گیا ہے، اور بدلیں گے، کیونکہ اپنے شکر گزاری کا اصل جو میننگ ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور اگر خدا کے نام کی دیگ بنانی ہے تو پھر خدا کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے جی؟ میں نے کیا بتایا؟ بتائیے، اور سیدھا یتیم خانے دے کر آئیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شکر گزاری ڈائریکٹ خدا کے حضور پہنچے تو ان کو دیجئے جن کے پاس نہیں ہوتا۔ آپ ہی رجے کھڑے ہوتے ہیں، اور جنہیں گھر بلائے ہوتے ہیں وہ پہلا گھروں بھی کھا جاتے ہیں، پھر تہاڈے گھروں بھی جا کے کھا جاتے ہیں۔ یہ بلیسنگز ہے، اس کو لیجئے۔ سو شکر گزاری بہترین ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا خدا دنیا کے خداؤں کا بھی خدا ہے، بولے ہاللیلویا۔ تیسرے نمبر پر ہے خیرات۔ کیا جی؟ خیرات۔ خیرات کے 4 معنی ہیں۔ خیرات پہلے نمبر پر خیر کی جمع ہے، جس کے دوسرا مطلب ہے نیکیاں، تیسرا مطلب ہے بھلائیاں، چوتھا صدقہ، اور 5واں دان۔ آئیے ذرا متی 6 باب اس کی پہلی 4 آیات دیکھیں۔ متی 6 باب، آج بچے بہت تنگ کر رہے ہیں، آپ بچوں والے کنٹرول کریں بچوں کو۔ متی 6 باب اس کی پہلی لکھا ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا،
جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ چاہے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے۔ یہ خیرات کے بارے میں بڑی کلیئر ٹیچنگ ہے، بڑی کلیئر آپ کے سامنے خدا کی سٹیٹمنٹ ہے، اسے لے لیجئے۔ پہلے نمبر پر ہدیہ ہے اور یہ تحفہ ہے، یہ بے شک لوگوں کو دکھا کر دے، no problem۔ میں نے ایک دن دیکھا، آپ کو پہلے بھی بتایا، ایک دن میں نے دیکھا وہ افریقن ایک چرچ تھا، تو اس میں ہدیہ جو تھا اسے تھیلیوں میں نہیں لے رہے تھے۔ سامنے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور گیت بج رہا تھا اور لوگ اٹھ اٹھ کر ہدیہ ڈالنے آ رہے تھے، اور یقین جانے وہ کر کیا رہے تھے؟ ہدیہ ڈالتے ہوئے وہ جو نوٹ تھا انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور ڈانس کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ شادمانی کے ساتھ آ رہے ہیں اور خدا کے حضور میں وہ ہدیہ ڈالتے ہیں۔ شکر گزاری آپ نے کرنی ہے، خدا کی احسان مندی کرنی ہے، تو ڈائریکٹ آپ خدا کے حضور دینے کے لیے اپنے دلوں کو کھولیں۔ تیسرے نمبر پر ہے خیرات، اور یسوع مسیح نے کہا یہ دائیں ہاتھ کرے اور بایاں ہاتھ اس کو، یعنی کہ اتنی پوشیدہ ہونی چاہیے، خیرات اتنی سیکرٹ ہونی چاہیے، اتنی پوشیدگی کے ساتھ خدا کو دیجئے۔ اور چوتھے نمبر پر میں، کیونکہ ٹائم تھوڑا، میں اس کو چوتھے نمبر کی بات جو دینے کے تعلق سے ہے اس کا نام ہے دائرگی، جس میں ہم سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ دینے کے تعلق سے ان تینوں معاملات میں ہم کچھ نہ کچھ بہتر ہیں، لیکن دائرگی کے معاملہ میں ہم کمزور ہیں، اور اس مین خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے غربت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، غربت ہمارے خاندانوں کو چھوڑ نہیں رہی، کیونکہ ہم نے اپنی دائرگی کو یا تو ہدیہ بنا دیا، یا شکر گزاری بنا دیا، یا اس کو خیرات بنا دیا، اس کو ہم نے دائرگی رہنے نہیں دیا۔ دائرگی ہے کیا؟ دہ کا مطلب ہے 10 اور یک کا مطلب ہے یکی، یک کا مطلب کیا ہے؟ 1۔ 10 میں سے 100 میں سے 10، اور اسی اصول کو اپنی لائف میں بڑھاتے جائیے۔ 10 میں سے 1 اور 100 میں سے 10، اور آگے پھر یہ سلسلہ آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کا سب سے پہلے کانسیپٹ ہمیں باپ ابراہم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ آئیے ذرا ایک حوالہ دیکھیں، پیدائش 28واں باب دیکھیں۔ پیدائش 28واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے۔ Glory to Jesus۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا، بلکہ اس کو 14ویں آیت میں آئے گا، جلدی سے 14ویں باب میں آئے گا۔ اگر ہم باپ ابراہم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر 14ویں باب کی 16ویں آیت پر دیکھیں، لکھا ہے، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو واپس پھیر لایا، اور جب وہ کدر لاعبد اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوئی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا، خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہم مبارک ہو،
اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. تب ابراہم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا. پریز دی لارڈ. یہ بات ابراہم ملکیسیدق سالم کے بادشاہ کو اپنی مال کا جو وہ لے کر آیا ہے 10واں حصہ پیش کرتا ہے. دائیکی کا کانسیپٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ابراہم نے ہمیں دیا. اور دیا کس کو؟ کاہن کو، جو بیک وقت سالم کا بادشاہ بھی تھا اور خدا تعالیٰ کا کاہن بھی تھا. غور سے بات سنیے گا. خیرات ہم ضرورت مندوں کی کرتے ہیں، ہے نا؟ خیرات ہم ضرورت مندوں کی کرتے ہیں. ہم خیرات جو ہے بیماروں کے لیے بھی دے سکتے ہیں. ہم خیرات جو ہے وہ یتیموں کو بھی دے سکتے ہیں. ہدیہ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. شکر گزاری ہم کہیں بھی دے سکتے ہیں. لیکن دائیکی کے لیے جو قانون ہے وہ ہے خدا کا کاہن، خدا کا گھر، ذخیرہ خانہ. آگے چل کر اس کی پن پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا. دائیکی کے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے. آپ اپنی خیرات نکالیے، جتنا چاہتے ہیں نکالیے. آپ اپنی شکر گزاریاں دیجئے جتنی دینا چاہتے ہیں، نو پرابلم. آپ اپنے ہدیے بانٹیے لوگوں میں، کوئی بات نہیں. لیکن دائیکی کا کام جو ہے وہ خدا کا گھر اور خدا کا خادم ہے. ابراہم نے کیا کیا؟ 10واں حصہ کس کو دیا؟ کاہن کو دیا. اور اگر ہم آگے چلیں تو پیدائش 28 میں بات میں جلدی سے آ جائیے. وہاں پر ہمیں ابراہم کا پوتا کون تھا جی؟ یعقوب دائیکی دیتا ہوا نظر آتا ہے. سنو میں لکھا ہے تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا. اور اس نے ڈر کر کہا کہ کیسی بھیانک جگہ ہے. سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا. لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا. اور یعقوب نے منت مانی اور کہا اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹاؤں تو خدا میرا خدا ہوگا اور یہ پتھر جو میں نے ستون سے کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا. اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا. ابراہم نے ملکیسیدق خدا کے کاہن کو 10واں حصہ دیا. پھر اس کے بعد اس کے پوتے نے یعقوب نے خدا کے ساتھ عہد باندھا اور اس کا میں 10واں حصہ ضرور دوں گا. یہ قانون ابھی بنا نہیں ہے. خدا کی طرف سے ابھی اس قانون کی امپلیمنٹ نہیں ہوا. یہ ابھی جاری نہیں ہوا، ابھی یہ لاگو نہیں ہوا. لیکن خدا نے کیا کیا؟ لوگوں کو، اپنے لوگوں کو اس قانون کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اور اگر ابراہم نے خدا کو 10واں حصہ دیا اور وہ دیتا رہتا تھا تو کیا ابراہم غریب آدمی تھا؟ ہلو، ابراہم غریب آدمی تھا؟ یعقوب خدا کو 10واں حصہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے اور وہ دیتا تھا تو کیا یعقوب غریب آدمی تھا؟ وہ کہتا ہے جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو میرے ہاتھ میں صرف لاٹھی تھی، اب میں واپس آ رہا ہوں تو میرے پاس 2 گول ہے. یعنی کہ میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں مویشی، بھیڑے، بکریاں، جانور. آسمان کر دیکھیے، اپنے خدا پر بھروسہ کیجئے. وہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو نہ آزما، لیکن یہاں پر خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیے، خدا آپ کو برکت دے گا. چند حوالے ہیں، ہم جلدی جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہ شریعت میں ایک مذہبی قانون کی حیثیت اختیار کر گیا. یعقوب اور ابراہم نے جو باتیں کی وہ شریعت سے پہلے کی ہیں، لیکن پھر شریعت نے قانون بنا دیا. احباب 27واں باب
اس کی 30ویں آیت دیکھیے، اور جلدی جلدی ہم دیکھیں گے، یہ حوالے 4 ہے میرے پاس، اس کے بعد اب کنکلوژن کی طرف جائیں گے۔ احبار 27واں باب، وہ زمین کے بیچ کی ہو، یہی ہے، یہ وہ قانون ہے جو خدا نے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو سینہ پر دیا کہ یہ کرنا، اور اس میں ایک قانون کیا تھا کہ تم بیج کی دائیکی بھی دینا اور پھل کی دائیکی بھی دینا، یہ قانون ہے۔ آگے چلیے، گنتی کی کتاب میں آئیے، گنتی 18واں باب، اس سے اگلی کتاب ہے ساتھ ہی، گنتی 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں آئیے۔ Praise Hallelujah۔ اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں، میں نے بنی اسرائیل کی ساری دائیکی معروضی حصہ کے طور پر دی، اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئے، تا نہ ہو کہ گناہ ان کے سر پر لگے اور وہ مر جائیں، بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کرے اور وہی ان کا بار گناہ اٹھائے۔ تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی قانون ہے۔ کون سا جی؟ دائمی قانون۔ اور دائمی قانون کون سا ہوتا ہے؟ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تمہاری پشت در پشت یہ دائمی قانون، اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دائیکی کو، جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے گے، ان کا موروثی حصہ کر دیا ہے۔ اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے۔ اب خادموں کو بھی، یہ جو فیس بک پر جائے گا اور بہت سارے لوگ اس کلام کو سنیں گے، خادموں، اگر آپ کلام سناتے ہیں اور کلیسیا امیر ہو جاتی ہے اور آپ غریب رہ جاتے ہیں، اس کی بھی وجہ ہے آپ اس سے اگلا قانون نہیں مانتے۔ ذرا میرے ساتھ 25ویں آیت پڑھ لیجئے گا، گنتی 18واں باب اس کی 25ویں آیت۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا، تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دائیکی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروثی حصہ کر دیا ہے، تو تم اس دائیکی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزرانا۔ خادم، لیڈرز، چرچ لیڈرز، ہم کیوں مسائل کا شکار رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم کلیسیا کو دائیکی کا کلام سناتے ہیں، لیکن جو دائیکی اکٹھی ہوتی ہے اس پر دائیکی نہیں دیتے۔ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، کلیسیا آگے نکل جاتی ہے، کیونکہ ہم خدا کا قانون اس طرح نہیں مانتے جس قدر ہمیں ماننے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے بڑا سرخروں، جس دن سے میں نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، پلس سیکولر لائف کو ملا کر، جس دن سے میں نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، تب سے لے کر آج کے دن تک کبھی کوئی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا کہ میں نے خدا کے حضور پوری دائیکی نہ دی ہو، اور میری زندگی میں کبھی کوئی ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا کہ اس نے میرا خیال نہ کیا ہو، اس نے میرا خیال نہ کیا۔ ہم محنت کر کر تھک جاتے ہیں، پوری نہیں پڑتی، ذرا اس کے ساتھ وفادار ہو جائیے، دیکھیے خدا کیسا۔ اور میں خادموں کے لیے خاص طور پر خدا کے ساتھ وفاداری کا معیار بلند کیجیے، اور اگر ہم نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرنے میں ناکام ہیں۔ ضرور خدا کے حضور وفاداری کیجیے۔ استثناء 14واں باب اس کی 22ویں آیت، گنتی کے ساتھ ہی آگے چلے جائیے۔ استثناء 14واں باب اس کی 22ویں آیت۔ تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دائیکی دینا۔ یہ ساری میں آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں۔ 15ویں باب کی 14ویں آیت دیکھ لیجیے۔ استثناء 15واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ تو اپنی بھیڑ بکری اور کھتے اور کولوں میں سے
دل کھول کر اسے دینا، یعنی خدا نے جیسی برکت تجھ کو دی ہو اس کے مطابق اسے دینا۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے یہ دینے کے تعلق۔ میں نے پہلے کہا تھا آپ کی سماعتوں کو ناگزیر گزر رہے ہوں گے، یار بھائی صاحب کیا کرتے ہیں، بھائی صاحب اکثر ہمیں یہی دعوت دیتے ہیں۔ میری خواہش پتہ کیا ہے؟ میری یہ خواہش ہے کہ 2019 میں غربتیں نکل جائے اور ہم سارے کے سارے خدا کے نام سے امیر ہو جائیں۔ اور یہ فارمولا ہے، یہ جنوری کے مہینے میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں۔ یہ جنوری کے مہینے میں سب فارمولا لے لیجئے۔ آپ کی پراسپیرٹی آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کی بحالی آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کی برکتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کو خدا بڑھانا چاہتا ہے۔ اب آپ کے سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ جی جتنے حوالے میں نے پڑھے ہیں یہ تو سارے پرانے احکام میں ہیں، تو اس قانون کا تعلق تو شاید بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ایک اور حوالے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میرے خداوند یسوع مسیح ناصری نے بھی یہی حکم مجھے اور آپ کو دیا۔ متی 23واں باب اس کی 23ویں آیت دیکھ لیجئے جلدی سے۔ متی 23واں باب اس کی 23ویں آیت، بڑا ہی بابرکت حوالہ۔ کلام لکھا ہے، اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دے یقین دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ یہ خداوند یسوع کی تعلیم ہے دینے کے تعلق سے کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ یسوع کہہ سکتا تھا نا کہ صرف رحم اور انصاف کرو اور دائیں کی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ سکتا تھا نا یسوع، لیکن یسوع نے کہا کہ یہ بھی اور وہ بھی دونوں کرو، انصاف اور رحم بھی تمہارے اندر ہو اور خداوند کے کلام کی فرما برداری دائیں کی بھی تمہارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ دائیں کا سب سے اہم اور بہترین حوالہ، آئیے میرے ساتھ دیکھیے پرانے عہد میں کی آخری کتاب ملاکی 3 باب دیکھیں گے اور اس حوالہ کو بڑے غور و خوض کے ساتھ پڑھیں گے۔ ملاکی 3 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ جی کتاب میں لکھا ہے، میرے ساتھ پڑھیے، ذرا میرے پیچھے پڑھیے۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم کہتے ہو ہم کس بات میں رجوع کریں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو۔ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ یہ سوال ہمارا یہ، اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں ٹھگا؟ خدا کا جواب ہے دائیں کی اور ہدیے میں۔ آخری چند اور تھوڑی سخت باتیں، لیکن کڑوی دوائی ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ دیر پا آرام دیتی ہے۔ تو مٹھی گولی روز ہی کھا لو تو ٹھیک ہو گئے، نہ کھاتی تھے، لیکن کوڑی دوائی جڑی ہے نا وہ ایک کو جڑیں ختم کر دیتی۔ آج کلام نے ذرا غور کیجئے، خدا کہاں شروع کر رہا ہے؟ ابراہم سے نہیں کر رہا، خدا میرے اور آپ کے باپ دادا سے شروع کر رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے
تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے. تم نے میرا آئین نہیں مانا, تم نے میری باتیں نہیں مانی, تم نے میرا کلام نہیں سنا, تم نے میرے کلام کو سن کر اگنور کیا, تم نے ماننا پسند نہیں کیا. تم میری طرف رجوع ہو, آؤ میری طرف, میرے قانون کو مانو, میرے قانون کو سنو, تو میں تمہاری طرف رجوع کروں گا. وگرنہ تم نے میری سننا چھوڑ دیا, میں نے تمہاری سننا چھوڑ دیا. کیسا سیدھا جواب ہے. اور ہم سمجھ نہیں رہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید پادری آفتاب دی دعا چ کوئی کمی ہو گئی ہے. اٹھنے دوجے خادم کو چلے جانے, بھائی صاحب دعا کرو, غربت نہیں جا رہی, کاروبار بھی ٹھیک ہو, وہ بھی دعا کرتا ہے. 6 مہینے بعد کہتے نہیں یار اینے کو نہیں, اور نشاط چلیے, نشاط نہیں, چلو بارکنو نہیں چلیے, بارکنو نہیں, چلو اور ساورپ چلیے. یاد رکھیے, خادم بدلنے کی بجائے اپنے آپ کو بدل لیجیے. خادم بدلنے کی بجائے اپنے آپ کو بدل لیجیے. کلام کو سننا شروع کر دیجیے, کلام پر عمل کرنا شروع کر دیجیے, کلام کی تابعداری شروع کر دیجیے. وہی خدا ہر خادم کی سنتا ہے, اور جس کے پاس بھی جائیں گے اس نے ایک خدا کے حضور میں دعا کرنی ہے, اور وہ زندہ خدا اپنے قانون ماننے والوں کی دعائیں سنتا ہے. بولے ہاللیلویا. اپنے فرما بردار لوگوں کی باتیں سنتا ہے. آمین. تو کلام کہتا ہے تم میری طرف آؤ تو میں تمہاری طرف آؤں. سنتا سن, تم نہیں آؤ گے میں بھی نہیں آتا. تم میری سنو تو میں تمہاری سنوں گا, تم نہیں سنتے میں بھی تمہاری. چلو خدا ہو گیا زندہ. ایکسٹرا برکتوں کی بات کر رہے ہیں. سورج سب پر پکے گا, بارش سب پر ہوگی, روٹی سب کو ملے گی, لیکن اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری کچھ ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ کچھ زیادہ ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں سے بڑھ کر برکات کو حاصل کریں, تو پھر خدا کی طرف رجوع کریں, خدا کے قانون کو مانیں, تابعداری میں آ جائیں. وہ آپ کو وہ کر کے دکھائے گا جو وہ کہتا ہے. پڑھنے کا میرے والا جو ہم نے پڑھا ہے ہمارا 20ویں باب میں, اس نے کہا میں نے تمہیں سب کچھ کر کے دکھایا ہے, میں نے تمہیں یہ سب کچھ کر کے دکھایا, پریکٹیکل کر کے دکھایا. ایسے نہیں میں نے تمہیں سب کچھ ڈیمونسٹریٹ کر کے دیا ہے. اس کے پیچھے چلو, جو کچھ کر کے دکھایا اس کے پیچھے چلو. اور پھر اگلی باتیں بڑی خاص ہے. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ یہ میرا بڑا پسندیدہ جملہ ہے جی. ہاں جی بولو, کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ ٹھگے گا؟ نہیں ٹھگے گا, نہیں ٹھگے گا. وہ حضور بیٹھے ہو کیا کرتے ہیں؟ یہ ٹھگنا کہتے کس کو؟ ٹھاکو دیکھو نا, کبھی سوچا ٹھگ کون ہوتے ہیں؟ خدا نے کیوں کہا کہ ٹھگ کون ہوتے ہیں؟ جو کیا وہ نہیں کرنا, جو کیا وہ نہیں کرنا, چکر باز, بازیگر, ٹھگ, ٹھگیاں بجانے والے, دوسرے کا پیسہ ہڑپ جانے والے, یہ ساری کوالٹیز ہے ٹھگ کی. تو خدا کہتا ہے کیا کوئی ٹھگے گا مجھے؟ تو آج بی کیئرفل, ہم میں سے بہت سارے ہیں ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ٹھگ ہیں. میں تو تھلے نے ٹھگا ملا ہوں. ہم سوچیں تو صحیح اس بات کو کہ ٹھگ ہوتے آئیے ذرا اس فارمولے کو دیکھیں. نیچے کوئی سمجھدار آدمی بیٹھا اور ٹھگ کی ڈیفینیشن کر سکے. کوئی میری بہن, کوئی بھائی, یا کوئی کہے کہ یار میرے ٹھگی لگ گئی. کوئی ہے کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے ٹھگ کون ہوتے ہیں؟ نوسرباز, چالباز, جو کسی کا پیسہ کیا کرتے ہیں؟ ہڑپ جاتے ہیں اور پتہ بھی لگنے
آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے خدا کا کلام سناتے ہوئے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم میں سے بہت سارے ہیں جو ٹھگیاں لگا رہے ہیں. کس کو؟ کس کو؟ خدا کو ٹھگیاں لگا رہے ہیں. جب خدا کا پیسہ ہڑپ جاتے ہیں تو ہم اس معیار پر بالکل پورے اترتے ہیں. خدا کہتا ہے اے مینو ٹھگن دے جی، اور وہ کہنا ہے یار کوئی ٹھگ سکتا مینو. ہم کیسے چلاک لوگ ہیں، ہم خدا کو بھی نہیں چھوڑتے. بندیاں نو تے منیا کیوں بھیجتا، بندیاں نو تے منیا ابھی خدا نو نہیں چھڑتے، انہوں چھڑیاسی پھر ہوئے. ہم خدا کو ڈرتے ہیں تو یاد رکھیے اسی لیے پوری نہیں پڑتی، اسی لیے پریشان مان جاتے ہیں. بہت کمانے کے باوجود ہمارا وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ایسی ہے، ایسی ہے دوستوں. پھر کیا ضرورت کیا ہے؟ خدا نے کہا تم مجھے ٹھگتے ہو. پہلے خدا نے پوچھا کیا کوئی خدا کو ٹھگے گا؟ ہر ایک شخص کا نہیں، خدا کو کوئی نہیں ٹھگ سکتا. لیکن خدا نے کہا تم مجھے ٹھگتے ہو. تو ٹھگی دا اصول کی نے کہا کیڑی کیڑی شاید ٹھگتے ہیں تو دو باتیں الگ الگ بیان کر دی. دائیں کی اور بولے گے جی دائیں کی، اور ہم لینا تو چاہتے ہیں بوریاں بھر بھر کے، لیکن دینا نہیں چاہتے. ہم لوٹانا نہیں چاہتے. ہم خدا کے ساتھ چکر بازیاں نوسر بازیاں کھیل جاتے ہیں. وہ جی شادی آ گئی، وہ جی مرض آ گئی، وہ جی فلانے کا کیکا آ گیا. مجھے پوری بائبل اٹھا کر بتا دے ابراہیم نے کسی کیکے تے جان والے خدا دی ہدایت نہ دیتی ہو، اپنے سالے کی شادی کرنے واسطے انہیں کی نہ دیتی ہو، یا کہیں قانون ہو کہ چل یا تہاڈے کو اس مہینے جو بہتا خرچ رہ دے نہ دے. کیا کبھی ایسا ہم نے بات کے سوچا ہے کہ کبھی خدا نے ہمیں ایسی کوئی ریلیکسیشن دی ہو؟ خدا نے ہمیں کسی ایسی بات میں ہمیں چھوڑو کہ لو یار اے رہن دو، ایس موقع پہ نہ دیا جائے. خدا نے جو قانون بنایا ہے وہ خود اپنے قانون کو کبھی نہیں توڑ سکتا. تو یہ ہماری ٹھگیاں ہیں، یہ ہماری ٹھگیاں ہیں جو ہم خدا کا پیسہ کھا جاتے ہیں. چھوڑ دیجئے، اس سال میں اپنے ساتھ عہد کیجئے کہ میں خدا کا پیسہ نہیں کھاؤں گا. میرا ایک بڑا مشاہدہ ہے، آپ خدا کا کھا لیں وہ نکال لیتا ہے. ایک میں کوٹیشن پڑھ رہا تھا بڑی زبردستی، اسے کہا خدا اور ڈاکٹر دونوں سے بگاڑنی نہیں چاہیے. ایسے کہ اگر خدا ناراض ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہے، تو اگر ڈاکٹر ناراض ہو جاتے ہو وہ خدا کے پاس بھیج دیتا ہے. ان دونوں کا کنیکشن بڑا زبردست ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے انہوں نے مینو ٹھگی لائی، گو ٹو ڈاکٹر. ڈاکٹر اگر تیار ہوتا سرنجا لے کے کہنا اوکے ٹھیک ہے. وہ خدا کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے نالے میں اور خدا کا پیسہ کٹاؤنا ہے تے نالے سوئیاں چوبڑیاں. ہاں تو دوستو اپنی اس عقل مندی سے باز آئے. نالے کھانے ہیں سوئیاں تے نالے وہ جی کھاتی ہوتی ہے کہ ڈبل کر کے لٹانے ہیں ڈاکٹر نو. تے کیوں نہیں خدا نو دے کے برکتاں لیندے؟ کیوں نہیں خدا نو دے کے سرفرازی لیندے؟ کیوں نہیں خدا نو دے کے آرام لیندے، چین لیندے، سکون لیندے؟ یہ میرے اور آپ کی بے وقوفیاں ہیں. خدا بیٹھا ہے، قانون اس نے دے دیا ہے، ماننا میں نے اور آپ نے ہے. آگے میں آپ کو اس کو آگے 6 آیت میں 9 آیت میں لکھا ہے بس تم سخت ملعون ہوئے. ملعون کون ہوتا ہے؟ با آواز بلند کہہ رہا ہوں، اگر میں نہیں دیتا تو میں بھی وہی ہوں، آپ نہیں دیتے آپ بھی وہی ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا، خدا کا کلام کہہ رہا ہے اپنے بچوں سے گھر میں جا کر پڑھوا لیجئے گا. ملاکی 30 باب اس کی 9 آیت کے اندر لکھا ہے بس تم
सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। 10वीं आयत है, इसे अपने पल्ले से बात कर ले जाइएगा। पूरी दायकी जखीरा खाना मिला। दायकी का क्या असूल है? पूरी दायकी कहां लाओ? ना हस्पताल पे जो, ना गरीबा नु देवो, ना बेवावा नु देवो, ना लाचारा नु देवो, ना यतीम खाने जाओ। ये दायकी जड़ी है और पूरी की पूरी जखीरा खाना में खुदा के हुजूर में लाइए। और फिर उसका असर देख लीजिए क्या होगा। ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, याद रखिए, खुदा कहता है तू खुदावंद अपने खुदा को ना आजमा, लेकिन यहां पर खुदा कहता है मेरा इम्तिहान करो, मुझे आजमा कर देखो, मुझे देखकर देखो। और आगे खुशी से बात जाइएगा। कलाम कहता है मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। कबीला दुआ से कह हालेलुया। आजमाइश शर्त है, आजमाइश शर्त है। कलाम कह रहा है मैं इतना दूंगा कि तुम्हारे पास जगह नहीं रहेगी। वादा कौन कर रहा है? कानून किसने बनाया? मानना किसने? मानना किसने? है ना? हमने मानना था। और हमारे बाप रोज पढ़ी थी ना, हमारे बाप तू उस मानते में ते असि जमीन ते तेरी मर्जी उस मानते पूरी है। निकाल दीजिए अपने इन बेवकूफाना सोचों को, क्योंकि कईयों ने बनी ये गंढ कैसी नहीं बदला। मैं ते अपनी जगह तो ना कदी बदला, मैं जो कह दिता नहीं दिता। और कई तो मैंने कहना और साडे प्यो ने नहीं कदी दी ते असीं कित्थों देनी? प्यो गरीब मर गया तो चल तुम ही इंज जा। नहीं मेरे भाई, अपने बच्चों का ख्याल कर, अपने घराने का, अपनी नस्ल का ख्याल कर। तेरा बाप शायद अंधेरे में चला गया, लेकिन तू कलाम की रोशनी में है, तू कलाम की रोशनी में है। तुझे इल्म है कि खुदा के हुजूर देने से कैसी बरकत आती है। और दूसरा ग्रंथियों 9 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, लाचारी से नहीं, खुशी से देने वाले। मैं आखिरी बात करके कलाम को बंद कर रहा हूं। दायकी 10 में से 1 और 100 में से, ये चाहे करोड़ों का आपकी है, करोड़ों है तब भी, लाखों है तब भी, हजारों है तब भी, असूल एक ही है। असूल एक ही है। और जो इस असूल पर कायम है, बरकत उनकी जिंदगी में नजर आती है, बरकत उनकी जिंदगी में नजर आती है। और पूछ कर देख लीजिएगा। चंद पिन पॉइंट में आपको खानदान बता देता हूं, बात कीजिए उनके साथ। गवाहियों का वक्त नहीं है। एल्डर नजीर मराज के खानदान से बात कीजिए, निकलस अजरा के खानदान से बात कीजिए, अरशद के खानदान से बात कीजिए। आपको नजर आएगा इन्होंने थोड़े से शुरू किया और वफादारी के साथ देते हुए आज कहीं के कहीं पहुंच गए। और बहुत सारे खानदान, मैं मुख्तार के खानदान से बात कीजिए। एविडेंस के लिए, एविडेंस के लिए कि क्या कलाम बाकी सच है, कलाम बाकी काम करता है। और अगर इन सब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो मेरे पास आइए, मैं आपको गवाही सुनाऊंगा, अपनी लाइफ की गवाही सुनाऊंगा। खुशी से दीजिए, हमारी नस्लें समझ जाएंगी। हमारी नस्लों की तब्दीली इसी राज में है। आपकी बहुत सारी कमियां घाटे हैं, लेकिन अगर आप इस असूल पर है तो खुशहाली आपके घर में से कोई छीन नहीं सकता। खुशहाली आपके घर को हमेशा घेरे रहेगी, क्योंकि खुदा का कानून आपके और मेरे दोनों के लिए एक ही है।
اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں میں برکت پاؤں گا، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں آپ برکت پائیں گے۔ اور اگر ہم ٹھگے ہیں، اگر ہم ٹھگیاں لگا رہے ہیں تو سالوں سے بھگت بھی رہے ہیں، کاش ہم اس اذیت میں سے نکلنے کی بجائے ہم خدا کا قانون مانتے ہوئے خدا کی حضوری سے برکت پائیں۔ اور بھی بہت سارے خاندان میرے سامنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی مختار گلو بجن کے خاندان سے بات کیجئے، بھائی نصیب کے خاندان سے بات کیجئے، آپ کو نظر آئیں گے، ان کے منہ سے آپ گواہیاں سنیں گے۔ اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو پوری طرح کی خدا کی حضوری میں دیتے ہیں، اور ان کے خاندانوں میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ پریکٹیکل کرنے کی بات ہے۔ تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا، اور خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے اور دینا لینے سے والد ہے۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خدا